إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ یہ کتاب، یہ قیمتی کتاب جس کو تھامنے کا موقع رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم سب جان لیں کہ یہ صحف مکرمہ ہے، ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی زمین اور آسمان میں عزت کی جاتی ہے، بہت مقدس ہے، بلند ہے، شان و عظمت والا کلام ہے۔ جس نے اسے تھاما وہ دونوں جہاں میں عزت پا گیا۔ یہ قرآن النجبہ ہے۔ اس کے عجائب، اس کے معجزات، اس کے اثرات اس قدر عجیب ہیں کہ انسان کی عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتے۔ جنہوں نے جب اس کو سنا تو کہنے لگے انا سمینا قرآن النجبہ، انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ انسان، جن، کائنات کی ہر مخلوق اس کے قریب آ کر اس کے عجائبات کی تاثیر کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ قرآن عجبہ ہے۔ اس کا ایک عجوبہ، اس کے عجائب میں سے اس کے عجائب اتنے زیادہ ہیں کہ جو کہ بیونڈ our senses ہیں۔ عجباً کا مطلب ہے حیرت انگیز، امیزنگ، زبردست، گریٹ، انسپائرنگ۔ الفاظ ان عجائب کو کیپچر نہیں کر سکتے، ایسے ایفیکٹ چھپے ہیں اس عجبہ میں۔ تو قرآن کریم کے جو عجیب ایفیکٹس ہیں ان میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس کے اندر انسانوں کو مکمل کرنے کی بے پناہ طاقت ہے۔ جو قرآن کے مولڈ میں ڈھل جاتا ہے وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جاتا ہے، بہترین صفات والا، انسان کو پہچاننے والا، خوبصورت، عبادت گزار، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اپنے دلوں سے گزارنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان عجائب کو ایکسپلور کر سکیں، تاکہ ہماری شخصیت نکھر جائے، ہماری شخصیت بدل جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، ہماری ذات قرآن و سنت کے مولڈ میں ڈھل جائے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن کے اثرات عجیب انداز میں دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ رمضان قرآن کا خاص موسم ہے، محسوس کیجئے رمضان کی خوشبو سے فضا معطر ہے، مہک رہی ہے۔ اللہ کی محبت اپنی پیک پر ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کی نظر عنایت نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بادل آسمان دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہر سمت پھیلا ہوا ہے۔ رب غفور الرحیم کا عفو درگزر جوش میں ہے۔ جس نے کلام اللہ کو تھاما اور ان آیات سے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جب ان آیات کا نور
دل میں جمع ہو کر ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے، ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، تو پورا جسم اس روشنی سے دمکنے لگتا ہے اور ہمارے جسم کا پور پور اس کی مٹھاس کو جذب کرتا ہے، اور پھر ہماری باڈی کے ہر آرگن تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے، تو ہر آرگن کو اپنے رب کی اطاعت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایسے میں روح ایک نئے لطف سے آشنا ہوتی ہے، نیکیوں میں اٹریکشن محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ان آیات پر تدبر کرنے کا مہینہ ہے، اور علم اور تدبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور علم اپنے ساتھ عمل کو لے کر آتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو قرآن کا علم دلوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو قرآن عجبہ کے عجائب کو ایکسپلور کرنے کے اس سفر میں انشاءاللہ ہم سب طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس حکمت والی کتاب کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ علم کے اس سمندر کو ایٹ لیسٹ ٹیسٹ تو کر سکیں، اور کچھ ڈیفرنٹ سے انداز میں اس کے مضامین کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان آیات کی آنچ سے، ان کی تپش سے ہماری زندگیاں سنت کے مولڈ میں ڈھل جائیں، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت مل جائے۔ اللہ ہمارے دل میں اپنے رب کے کلام کو جاننے کا شوق بڑھا دے، اور قرآن کی وہ حلاوت، وہ کیفیت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیب ہوئی تھی، وہ ہمارے لیے بھی مقدر فرما دے۔ تو ایک کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہم نے قرآن کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، کہ قرآن کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی ہم یہ وقت گزاریں گے، تو اس وقت میں اس قرآن پہ تدبر کے لیے ہمیں ایسی جگہ سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، شور و غل نہ ہو، اور یہ وقت صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے خاص ہو۔ تو اس کے درمیان میں ہمارے اور قرآن کے درمیان کوئی نہ آئے۔ اللہ کرے کہ یہ لمحات قیامت کے دن میزان پر ہمارے نامہ اعمال کو بھاری بنا دیں اور ہمیں کامیاب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلام کی ابتدا اس رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ، جس کی رحمت نے ہمیں اس مقدس مہینے تک پہنچا دیا اور اس عظیم ترین کلام کے سامنے لا بٹھا دیا۔ اگر وہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم محروم ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس کی رحمت کی امید کے ساتھ دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی آیات کا نور داخل کر دے، ان سے ہماری روح کو سیراب کر دے، اور ہمارے اور اپنے کلام کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دے۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلی مکمل سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے کچھ آیات تو نازل ہوئیں، مگر پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کی سب سے سمپل، سب سے آسان، سب سے دلنشیں سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ پہلے پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 ورڈز ہیں، اور 140 اس کے لیٹرز ہیں۔ 7 چھوٹے چھوٹے سے جملے جن میں معنی کا جہان چھپا ہوا ہے۔ ہر جملہ پیارا سا، بہت ردم ہے اس میں۔ چھوٹا سا جملہ، کہیں صرف 2 لفظ ہیں، کہیں 4-5 لفظوں سے زیادہ نہیں ہیں، مگر اس قدر وسعت ہے اس کے معنی میں کہ اس کی وضاحت میں کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ان 2 لفظوں کے معنی جان لیے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بے مثال دعا ہے، اللہ کی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، مالک الملک سے کلام کی ابتدا ہے۔
اپنے رب سے التجا کا سلیقہ جو کائنات کے رب نے ہمیں خود سکھایا ہے، تو ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے خالق کی طرف قدم بڑھانا چاہے، کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، اسے اس کے الفاظ بھی ہمارے رب نے ہمیں سکھا دیے۔ آئیے اس خوبصورت سورہ کی آیات سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اس سورہ کے بہت سے نام ہیں۔ علامہ آلوسی نے سورہ فاتحہ کے 22 نام ذکر کیے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے الحمد، سورہ صلاح، الدعاء، الشفا، الرقیہ، اساس القرآن، الکافیہ، تعلیم المسئلہ۔ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کیجیے گا۔ اب میری آواز کلیئر ہے؟ پلیز مجھے بتائیے گا۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام اس مبارک سورت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے، دوا بھی ہے،
ثنا بھی ہے، صلاح بھی ہے، شفا بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ تعلیم المسئلہ بھی کہا گیا اس کو، کیونکہ اس میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ بندے کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے شفا بھی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے۔ قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین قرآن کی بنیادی مضامین ہیں، بیسک مضامین ہیں۔ پورے قرآن کی بنیادی مضامین کو سورہ فاتحہ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے دیباچہ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوپننگ سورہ ہے یہ۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی رحمت اور ربوبیت بھی ہے، توحید اور رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے اس میں، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس بھی دلایا گیا ہے، اور راہ انجام اور انعام، نافرمانوں کا عبرتناک انجام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، کل شکر، کل تعریف، تشکر کے انتہائی احساس کے ساتھ اپنے خالق کی حمد، زبان سے شکر، دل سے شکر، اعضاء سے شکر، شکر گزاری کے احساس کے ساتھ اس کی حمد کہ اس نے حمد کی توفیق عطا کر دی اور ہمیں حامدون میں شامل کر لیا۔ اس کا شکر۔ آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی حمد کرتی ہے۔ پہلی آیت ہمارے اندر شکر کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کے احساس کو بھی ابھار رہی ہے۔ ہر جگہ اس کی حمد ہو رہی ہے، زمین ہو یا آسمان ہو یا اس کے درمیان کا کوئی حصہ ہو یا عرش ہو، ہر وقت اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر ساتھ، وہ دن ہو یا رات ہو، ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں، سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے بے انتہا تشکر کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق حمد کی کثرت کریں، اللہ کی شکر گزاری، اس کی نوازشوں پر، اس کی نعمتوں پر، اور ہمیں اپنی زندگی سے شکایت کو نکالنا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے رشتہ دار ہیں، جیسے سسرال والے ہیں، جیسی بھی اولاد ہے، جیسے شوہر ہیں، جیسی ساس بہو ہے یا مال کی تنگی ہے، یقین رکھیں کہ ہر چیز جو ہمیں ملنی تھی لکھی جا چکی ہے، تو ان کو ہی سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ اور اگر ہم رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو دوسروں میں بھی بانٹنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم
شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن کبھی ہم جب شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کے لیے شکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کے لیے شکر۔ ہمیں قرآن کی صورت میں کتاب ہدایت عطا کی، اس کے لیے شکر۔ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اس کے لیے شکر۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا شکر۔ زندگی کی سب مشکلات میں اے ہمارے مالک آپ نے ہماری مدد کی، اس کے لیے شکر۔ بزنس دیا تو اس کے لیے شکر، یا جاب ہے، اپنے کام ہیں، اس کے لیے شکر کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کام کرنے والا بنایا۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلز میں پڑے ہیں یا گھروں میں پڑے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، یا کوئی نوکری کی جگہ آپ کو فیسلٹیز جو ملی ہیں تو اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ جب ہر صبح اٹھیں تو اس کے لیے شکر کہ اللہ نے ایک نئی صبح ہمیں دے دی۔ ہر غذا جو اس نے ہمیں دی، اس کے لیے شکر۔ پانی کے لیے، ہر مشروب کے لیے شکر۔ افطار پر تہہ دل سے اللہ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ موسم بنائے اس نے، یہ ہوا، سورج، چاند، ستارے، اس کے لیے بھی اللہ کا شکر، جنہوں نے ہماری زندگی کو خوبصورت کر دیا۔ تو اپنے پاس موجود ہر دولت کے لیے اللہ کا شکر۔ قرآن کے عجائب میں اس میں سے ہے کہ یہ انسانوں کو بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کے مولڈ میں ڈھلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو شکر گزاری کو اپنی عادت بنانا ہے، بہترین عادت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نکھارنا ہے، شکر گزاری نکھار دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہر اس انسان کا شکر ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا کی ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، ہسبینڈ ہوں، بچے ہوں، دوست ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، یا چاہے وہ آپ کی میڈ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کی زندگی میں مشکلات کو دور کیا۔ اور لوگوں کا جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں اس طرح۔ ایک خاتون نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے سب، جب گھر والے، تو انہوں نے سوچ سوچ کر اپنے شوہر کی اچھائیوں اور ان کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ کہتی ہیں کہ انہیں اپنے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی اور محبت نظر آئی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ زندگی میں خوشیاں بڑھ گئیں۔ ناشکری پر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ہر وقت کے گلے شکوے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ذہنی سٹریس، ڈپریشن، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان کو۔ شکر سے دل اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں کو گننا شروع کرے اور ہر نعمت پر اس کی حمد کرے تو دوسروں سے تعلقات بہتر ہوں گے، زندگی میں خوشیاں آئیں گی، زندگی میں ہونے والی کمی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، زخم بھر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اپنی عظمت کا، اپنی شان و قدرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ رب العالمین، عالم کی جمع ہے عالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ کائنات میں نہ جانے کتنے عالم ہیں جو ہڈن ہیں، ان نون ہیں، بے شمار گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، الگ الگ جہان ہیں۔
اور وہ عالم جنہیں ہم جانتے ہیں، عالم انس، عالم جن، عالم نبات، عالم جماد، عالم ارض، عالم سما، اور ان میں بھی کئی ایک عالم ہیں۔ مثلا انسان کو لیجئے، کتنے ملک ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے علاقے ہیں، بے حساب، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک چونٹی ہی کی ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کی بے شمار سپیشیز ہیں، سمندر کی بے شمار مخلوقات ہیں، انکاؤنٹیبل کریشنز۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ بے حد رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ رحمان فولان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ اس کے مفہوم میں کسی چیز کا لازم ہو جانا یعنی لزوم پایا جاتا ہے، دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ رحمان کا تذکرہ 57 بار قرآن میں آیا ہے اور رحیم کا 114 بار آیا ہے۔ 114 57 کا ڈبل ہے۔ ایک قول ہے کہ الرحمن وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اور الرحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک۔ چھوٹی سی آیت ہے مالک یوم الدین، مگر کیا کچھ چھپا ہے اس کے اندر، غور کریں گے تو دل تھرا جائیں گے۔ قیامت کے منظر کو ویژولائز کرایا جا رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ جو آج یہاں کیا ہے اس کا بدلہ وہاں ملنے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ روز جزا کی بادشاہت کس کے پاس ہوگی؟ رب العالمین کے پاس۔ انسان کی بے بسی ہوگی، عاجزی ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کی کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 16 ہے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ الواحد القہار، وہ ایک ہی ہے جو قہار ہے، دبدبے والا ہے، اور اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ وہی ہے۔ بادشاہ تو آج بھی وہی ہے، اس دنیا میں بھی وہی ہے، مگر اس دن صرف اور صرف اس کا حکم چلے گا، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد ایاک نعبد سے یہ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے کہ دل سے شکر کے احساس کے ساتھ کی ہوئی حمد اس کے درجے کو بڑھا دیتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے ایسے کلام کرتا ہے جیسے وہ سامنے موجود ہو، اس سے اپنی حاجت ایسے مانگتا ہے جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی کسی کو تمام طاقتوں کا، تمام قدرتوں کا مالک سمجھ کر انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ، انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ، ذلت اور خوف کے ساتھ جھک جانا، اس کا حکم ماننا، اور یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عبادت صرف اسی کی جا سکتی ہے، اور اس جیسی محبت بھی کسی سے کرنا جائز نہیں ہے۔
نہ ہی اس سے زیادہ کسی اور سے ڈرنا صحیح ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں۔ دعا کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے حمد و ثنا کرو، پھر اس کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو۔ یہ سبق بھی ہے کہ یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اس کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں، اور تیری مدد کے بغیر تو نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کچھ اور۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے اس سے پہلے کہا ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستے پر چلنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا لازم ہے۔ اور الصراط المستقیم میں پورا اسلام آ گیا، اس کے احکام آ گئے، کیونکہ جنت تک پہنچانے والا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہدنی اللہم اہدنی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے دے۔ نعبدو، نستعین، یہ سب جمع متکلم کا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ کے لیے بھی اپلیکیبل ہے اور فیوچر کے لیے بھی بہترین حکمت عملی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جمع کے صیغے میں مانگنا سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی اللہ سے ہدایت طلب کرو، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے مومن ساتھیوں کو بھی بھٹکنے سے بچا لو، ان کو گمراہیوں کے گڑھے میں گرنے سے بچا لو، ان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تم خلوص دل سے ان کے لیے بھی مانگو، ان کے لیے مانگو گے تو تم کو بھی ملے گا۔ اپنے لیے بھی ہدایت طلب کرو اور ان کے لیے بھی ہدایت طلب کرو، ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اولاد کی ہدایت کے لیے کیا کریں، بہن بھائیوں کے لیے کو اگر راہ راست پر لانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں، شوہر کے لیے، بیوی کی ہدایت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہی ان کی نیکی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے، ہر دن 5 مرتبہ بار بار رکعت میں دوہرا دوہرا کے ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے، غافل دل کے ساتھ نہیں، اٹینٹیو ہو کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے، اور فلاں فلاں کو بھی، جس جس کے لیے بھی ہدایت مانگنی ہو، دل میں انسان اس کو اپنے ذہن میں لے کر آ جائے، یعنی اے میرے مالک مجھے بھی اور اسے بھی ہدایت دے دیجئے، سب مومنین کو ہدایت دے دیجئے، ہم سب کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیجئے۔ یقین رکھیے وہ ضرور بس ضرور عطا کرے گا۔ دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں تو ہدایت کی نعمت سے بھی ضرور نوازے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ ہمیں بھی
انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر آنے کی کوشش کرنی ہے۔ انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا راستہ، اس راستے پر آنے کے لیے اپنے اندر وہی کیریکٹرسٹکس ڈیولپ کرنی ہیں، وہی صفات پیدا کرنی ہیں، اور ان کاموں سے بچنا ہے جو ہمیں اللہ کے غضب کا شکار بنا دیں گے۔ ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارے جذبے، ہمارے ارادے، ہماری کیفیت، یہاں تک کہ ہماری اپیرنس، ہمارے حال حلیے، ہمارے کام، ہماری زندگی کے روٹین ان لوگوں کے جیسے ہونے چاہیے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ ہمیں ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان سے نہ ہم ان سے ہم بالکل بھی امپریس نہ ہوں، بالکل بھی مرعوب نہ ہوں، نہ ان کے مال و دولت سے، نہ ان کے اسٹیٹس سے، نہ ان کے لائف اسٹائل سے، نہ ظاہری طور پر ان جیسا نظر آنے کی کوشش کریں۔ نہ ہماری سوچ، نہ ہمارے ارادے، نہ ہماری خواہشات، ہمارے کام، ہماری زندگی کے مقاصد ان سے مشابہت نہیں رکھنے چاہیے جن پر اللہ ناراض ہوئے، جن پر اللہ نے غصہ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ سورہ انسان کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، سوالات ابھارتی ہے، جس کے جواب قرآن پاک دیتا ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کی ہائی لائٹس ہیں جو انسان کے اندر تجسس جگاتے ہیں اور انسان کے اندر فوری چاہت پیدا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے پیغام کو جانے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کا مطلب ہے کاؤ، گائے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوز ہیں، 12,316 اس کے ورڈز ہیں۔ سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہے، تمام سورتوں میں سب سے لمبی سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بارے میں احادیث آتی ہیں، لا تجلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان ویران ہوتے ہیں جہاں مردے بستے ہیں۔ گھر قبرستان کب بنتے ہیں؟ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب جسم مردہ ہو جاتے ہیں، جب روح زندگی کی حرارت سے خالی ہو جاتی ہے تو گھر بے رونق ہو جاتے ہیں، قبرستان کی طرح ویران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ زندگی میں حرارت پیدا کرنے والی سورہ ہے، اور بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں کچھ ایسی تاثیر ہے جو شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شیطان کے جال اور رحمان کے کمال ایک جگہ نہیں رہ سکتے، شیطان کو جانا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں کر سکتے۔ تو ہم برکتوں سے محروم ہونا نہیں چاہتے، حسرتیں کرنے والے بدنصیبوں میں شامل ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے، یعنی وہ قرآن والے جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوں گے، ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ تو کوئی جان قرآن کے عجائب کو نہیں جانتی، اس میں پوشیدہ معجزات کو نہیں جانتی، ان کا علم نہیں رکھتی۔ یہ زندہ کتاب ہیں، یہ زندہ آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ان صورتوں کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ سب سے پہلے ہم ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا 4 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں
آیت 1 to 39 تمہیدی گفتگو ہے، دوسرے حصے میں یہود سے خطاب ہے اور تیسرے حصے میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ہم آیت 141 تک کریں گے جو کہ پہلے پارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے پارے میں شامل سورہ بقرہ کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات قطع کیے ہوئے حروف، الف لام میم، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اگر کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جو بہت عظیم ہو اور بے پناہ اہمیت کی حامل ہو اور وہ قریب بھی ہو تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس میں اشارہ بعید یعنی ذالکا لایا جاتا ہے۔ لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ 100% حق ہے۔ سٹارٹنگ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کھولنے سے پہلے اپنے سارے شک دور کر لو، یقین کے ساتھ اس کی طرف بڑھو کیونکہ یقین عمل پر لے کر آتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ سب کی اپروچ میں تو ہے مگر ہدایت اس سے متقین ہی حاصل کریں گے۔ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو راستے کی اٹریکشنز میں نہیں الجھتا، جو بچ بچ کے چلتا ہے، متقی تقوی سے بچ بچ کے چلنے والا۔ ہمیں اس کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ متقین، جن کا ذکر آیت 2 سے 5 تک آیا، پھر کفار کا تذکرہ آیا، پھر منافقین کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں، ہماری صفات کس کیٹیگری سے میچ کرتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کر لے۔ سورہ بقرہ میں ایمان بالغیب کا تذکرہ آیا، آیت 2 میں۔ ایمان والوں کی خاص صفت ہے یؤمنون بالغیب۔ الغیب سے مراد ہے وہ حقائق جو انسان کے حواس سے، اس کی عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ ایمان رکھنا جن چیزوں پر اللہ نے بتا دیا، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان۔ تو انسان کے حواس تو وائی فائی کے سگنلز اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، سیلولر سروسز نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرے۔ انسان آنکھیں بند کر کے اپنے رب کی بات کا یقین کر لے۔ تو اہل ایمان ایک ایسی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتی۔ قرآن اور حدیث کی ہر بات پر یقین رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ ایسے یقین رکھنا جیسے اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ جیسے دیکھیں کس طرح ایک فلسطینی بچہ شوق شہادت رکھتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے انعامات پہ یقین رکھتا ہے کہ شہادت کے بعد اس کو کون سے انعامات ملیں گے، اسی لیے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ۔ ایمان بالغیب یہی ہے۔ ہم بھی ایمان بالغیب کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہر اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جانچے گا، اس کو چیک کرے گا۔ پھر نام کا مسلمان ہونا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ صرف نام مسلم ہے، یا انسان کہتا ہے کہ میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ نام مسلمان ہے مگر اعمال مسلمانوں کے نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عمل سے ایمان کو ثابت کرنا ہوگا۔ جھوٹ عذاب النلیم کا باعث ہے، سخت دردناک عذاب کا باعث ہے، اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاملے میں بہت غیور ہے۔ جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کی تحقیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے خاص وقت کے لیے۔ خالق کائنات کی طرف سے ان آیات میں پوری نوع انسانی کو دعوت دی گئی ہے، بندگی کی دعوت، عبدیت کی دعوت، اور اللہ کی غلامی تقوی کا باعث ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جن کو اس سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون شاید تم بچ جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ تو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس کہہ کے پوری نوع انسانی کو کہ سب تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچا دو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دو، اعبدو عبادت کرو، غلامی کرو، بندے بن جاؤ اللہ کے، کمال درجے کی اطاعت پر آ جاؤ، عاجزی کی انتہا کر دو، تعظیم و تکریم کی انتہا کر دو، اللہ کا ڈر بھی سب سے زیادہ ہو، اللہ کی محبت بھی سب سے زیادہ ہو، وفاداری بھی اسی کے لیے ہو، بھروسہ بھی اسی پر ہو، سارے جذبات کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ ربکم وہ تمہارا ہی تو رب ہے، تم سے بہت قریب ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کے سامنے کسی کو اس کا مد مقابل مت بناؤ۔ یہ آیت 22 ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے بارش برسائی، پھلوں سے رزق فراہم کیا۔ تو جب اس کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو وانتم تعلمون، اور جب تم سب کچھ جانتے ہو، تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر قرآن کے لیے کوئی اور سورہ بنا کے لانے کا چیلنج بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو، یعنی اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس کی مثل اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو ہر زمانے کے ٹرینڈز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر کو معجزات دیے جن کے سامنے انسان عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ جیسے فرعون کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو عصائے موسیٰ عطا کیا گیا کہ جس کے آگے وہ لوگ بے بس ہو گئے، اور ہمارے رسول کا معجزہ قرآن ہے۔ نبی کے زمانے سے آج تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پیش نہیں کر سکا اس قرآن کی آیات کے آگے، اور نہ کر سکے گا۔ تو آج بھی اوپن چیلنج ہے اللہ کا کہ اگر تمہیں اس کتاب کی برکتوں کے بارے میں کچھ شک ہے، اس کی رحمتوں کے بارے میں کچھ شک ہے، اس کے معجزات کے بارے میں، اس کی ہوئی پیشنگوئیوں کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کی سکینت کے بارے میں، اس کی طمانیت کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کے پڑھنے میں کیا تم لطف محسوس نہیں کرتے؟ اس کے سننے میں تمہارا دل ایک عجیب کیفیت میں نہیں آ جاتا؟ تمہیں اس کی بلندیوں کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اور اگر تم نہیں جانتے، تم نے محسوس نہیں کیا کہ جب تم اس کو پڑھتے ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، جب تم اس کو پڑھتے ہو تو تقوی ملتا ہے، جب تم اس کو پڑھتے ہو تو یہی کامیابی کی راہ ہے۔ تو اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو کوئی اور نسخہ لے آؤ، الفاظ کا کوئی ایسا مجموعہ لے آؤ جو تمہیں تقویت دے دے، جو تمہیں سکینت دے دے، جو تمہاری روح کو ٹھنڈک پہنچا دے، تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچا دے۔ تمہیں کوئی نسخہ بلندیوں سے روشناس نہیں کرا سکتا، تمہاری زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف اس کتاب کا اعجاز ہے۔ اور پھر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایمان والے تو اپنے رب کی ہر بات کا یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں۔
اللہ بادشاہ ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے مثال دے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، وہ مچھر کی ہو یا جو اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز۔ تو مچھر چھوٹا سا کیڑا ہے مگر مہلک ترین ہے، موسٹ ڈیڈلی اینیمل ان دا ورلڈ۔ ملیریا سے ہر سال 1 ملین لوگ ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ عام طور پہ حادثات سے نہیں خرچ ہوتے، جنگوں میں بھی اتنی اموات نہیں ہوتی ہیں۔ ڈینگی بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو یہ مچھر قدرت کی خلاقی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے 4 پر ہوتے ہیں جس میں خون کی نالیوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ہلکے تو ہوتے ہیں لیکن مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مچھر آگے کی ڈائریکشن میں بھی اڑ سکتا ہے اور پیچھے کی ڈائریکشن میں بھی اڑ سکتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں سینکڑوں لینسز لگے ہوئے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا مچھر اور اس کی آئیز میں اتنے سینکڑوں لینسز ہیں کہ جو کہ آپ کے ابھی جو لیٹسٹ بھی موبائل ہیں ان کے پاس ایسے لینسز نہیں ہیں۔ اور وہ لینسز 6 ڈائمنشن والے لینسز ہیں جو کہ ہر اینگل دکھاتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ ذرا سا مچھر کو مارنا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پھر تذکرہ آیا آیت 27 میں، عہد توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ملائے جاؤ، یعنی قطع رحمی کی بات کی جا رہی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تخلیق آدم کا واقعہ ہے۔ تخلیق آدم کا واقعہ آیت 30 سے 38 تک ہے۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ دنیا کا علم سیکھنا منع نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود سکھایا ہے، لیکن اس علم کو جب انسان اپنے رب کی معرفت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے رب کی معرفت کے لیے سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، فضیلت عطا کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر عطا فرمائی۔ لیکن دنیا کے تمام علم بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے انسان کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے وحی کے علم کی ضرورت ہے، قرآن کی آیات کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو اپنے رب کی طرف پلٹو۔ معافی مانگنے کے الفاظ بھی اللہ نے سکھا دیے۔ آج بھی شیطان اولاد آدم کو بہکانے میں پیش ہے، جیسے حضرت آدم کو بہکایا تھا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، سب حلال ہیں اور چند کو حرام کیا گیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگ یعنی اتنی ساری حلال چھوڑ کر اور چند حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آیت 46 ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، جب جب پریشان ہو، جب جب تکلیف میں ہو، جب جب کسی مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو، تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے تھے۔ اور نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور آخرت کا یقین ہے، ان پر یہ بھاری نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی سفارش اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ کسی قیدی کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کے اس کو چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور بنی اسرائیل کا کفران نعمت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کس طرح سے کفر کیا، اور ان کو جو سزا دی گئی فرعون سے نجات پانے کے بعد۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا پر پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کو کتاب دینے کے لیے، تورات عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور رات کے لیے بلایا تھا، تو بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی، شرک کیا تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
دوبارہ معاف کر دیا تاکہ یہ شکر کریں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم خود اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہم یقین ہی نہیں کریں گے، ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ اور پھر ایک بجلی کی کڑک ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے، بے ہوش ہوئے اور مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، صحرا کی دھوپ انہیں جلاتی تھی، اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، مگر انہوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ تو جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اس کو سزا دی جاتی ہے، اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پھر سبت کا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو باعث عبرت بنایا۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ پھر بنی اسرائیل کے گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ آتا ہے آیت 67 سے 73 تک، کہ بنی اسرائیل گائے کو مقدس سمجھتے تھے، انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ نافرمانی کرنے والوں کی سزا بہت سخت دی جاتی ہے، جو اطاعت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت اور سخت کر دی جاتی ہے۔ پھر دلوں کی سختی کی بات کی گئی آیت 74 میں، کہ دل پر اگر اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی، انسان سرکشی پر، کفر پر ڈٹ جاتا ہے تو دل نرم ہونے کے بجائے پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر کچھ احکام آئے جو کہ ہر شریعت میں کامن تھے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور وبالوالدین احسانہ، ماں باپ اور قرابت والوں سے اچھا سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا۔ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل ہے ماں باپ سے حسن سلوک۔ پھر یتیموں اور مسکینوں سے احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کا خیال کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھی طرح سے بات کرو۔ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، ہنستے ہوئے ملو، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، بردباری سے کام لو، عفو درگزر سے کام لو، اچھی طرح سے ملنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر قرآن کے کسی حکم کا انکار اور کسی پر ایمان لانا اللہ کے نزدیک اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ تو جزوی دین پر ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، پورے کے پورے دین پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ کے کسی حکم سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کافروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، جبکہ مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے۔ اور جادو کرنے والے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ جادو ٹونا، تعویذ گھنٹے کرنے والے، ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے قیامت کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئی ہے، سفلی علوم کے پیچھے پڑ گئی ہے، بہت زیادہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ناجائز خواہشات کی پایہ تکمیل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جادو کرنے والے کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ انسان بے فکر ہو کر نیکیاں جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو تم خیر سے آگے بھیجو گے اسے اپنے رب کے پاس پاؤ گے۔ تو انسان رمضان کے بعد 11 مہینوں میں کوشش کرتا رہے، نیکیاں جمع کرتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تراویح، یہ قیام اللیل، یاد رکھیے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اعلیٰ کوالٹی کی نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، خوبصورت نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، یہ اللہ کے پاس جمع ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اور بڑھا دیں گے، اور جب ہم اپنے رب کے پاس لوٹیں گے تو ان سب کو پالیں گے۔ اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ خوبصورتی سے نیکی کرنے والا بھی ہو تو بس اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ جو ظالم مسجد میں ذکر سے روکے اور اس میں فساد کرے تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیسی تلاوت؟ جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ حق صرف تجوید سے قرآن پڑھنا حق تلاوت نہیں ہے، یہ بھی ہے مگر صرف یہ نہیں ہے۔ صرف حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا یہ حق تلاوت نہیں ہے صرف، بلکہ آیات کو سمجھنا بھی ان کا حق ہے، ان کے احکام پر عمل کرنا بھی حق تلاوت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا بھی حق تلاوت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کروائے، انہیں امامت دی۔ تو آزمائش تو ہم سب کی ہونی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزمایا جائے گا، ہر ایک کی آزمائش الگ الگ ہے۔ جو ان پر پورا اترے گا، جو آزمائشوں میں بھی اللہ کی فرما برداری پر جم جائے گا، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند کریں گے۔ اور اللہ نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مثابۃ للناس بنایا، لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن والی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ تو ہم بھی اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے شہروں اور علاقوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو امن والا بنا دے اور ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی یہ نعمتیں بھی اس کے لیے فراوانی سے ہوں گی جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اسی سے مانگنی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی اسی سے طلب کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی امن والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مصر کو بھی، اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے ان کو امن والا بنا دے مسلمانوں کے لیے۔ تو مکہ میں غلہ کتنی فراوانی سے ملتا ہے، حالانکہ کاشتکاری نہیں ہوتی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے کیا دعا کی، اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی فرما برداری کی دعا، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنے کی دعا۔ ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہی ہیں، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ ان کی اولاد اللہ کی فرما بردار نہیں تھی؟ لیکن پھر بھی کثرت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہم دونوں کو اور ہماری اولاد میں سے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت نکال اور ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے اطاعت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی نسلوں کے لیے اطاعت مانگنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اپنی اطاعت کرنے والا بنا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سٹینڈرڈ دے رہے ہیں آیت 137 میں کہ اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، تو پارے کے آخر میں راستے کے نشان واضح کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گئی تھی تو اللہ نے ہدایت کا راستہ بنایا کہ اتباع کرنا ہے نبی کا اور صحابہ کا، تبھی ہدایت پا سکو گے۔ پھر کہا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا
اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں پر تو اللہ کی چھاپ نظر آتی ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اس کی بندگی کرتے ہیں، اور کسی سے بھی اس کے کسی سے کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے۔ نجات کا تعلق اپنی کمائی پر ہے، اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور صالحین کی طرح خود بھی عمل کرنا ہوگا، ورنہ صالحین کی نسبت بیان کرنا یا ان کی کرامتیں بیان کرنا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور آخر میں ایک دفعہ ہم اپنے اہم پوائنٹس کو اور پریکٹیکل ٹارگٹس کو دہرا لیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا سورہ فاتحہ میں، اور اس سے قبل ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اور سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا، یہ بہترین دعا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے، دعا صرف اسی سے کی جا سکتی ہے، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کی کتاب کے بارے میں ہر شک سے، ہر شبے سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اور ہمیں تقوی حاصل کرنے کی مستقل کوشش کرنی ہے، جھوٹ کو زندگی سے نکال دینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور اصلاح کے نام پر فساد سے بچنا ہے۔ جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہیں ڈریں، دل میں کوئی خوف نہیں لے کے آئیں، اللہ آپ کا ساتھی ہے۔ اور لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرنی ہے ہمیں، حسد کے جواب میں عفو درگزر سے کام لینا ہے، اور نماز اللہ کے آگے جھکنے والوں پر بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خاشعین میں سے کر دے، اور ہمیں احسان کے درجے پر عمل صالح کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، عہد کی ہمیں پابندی کرنی ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا، ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ ہر مشکل کے وقت اللہ سے رجوع کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے توبہ قبول کریں، رمضان کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین عبادت کرا لے، اور توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے، صحابہ کی طرح ہمیں ایمان لانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہو کے ہر کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتیں چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، شاکرین میں شامل کر لے، اور ہمیں اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے، ہمیں صبر اور اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھنے والا بنا دیجئے، ہمیں اس مہینے میں محنت کرنے کے لیے طاقت دے دیجئے، انرجی دے دیجئے، چستی دے دیجئے، اور ہمیں اکتاہٹ سے بچا لیجئے، ہمیں تھکنے سے بچا لیجئے، ہمیں سستی سے بچا لیجئے، ہمیں اونگنے سے بچا لیجئے، اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائیے، جسے آپ نے 1000 مہینوں سے بہتر کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔